فرائڈ کے مطابق شخصیت کی نشوونما میں فرد کی زندگی کے پہلے 5 سال جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ فرد جو ہے اپنی شخصیت کی نشوونما کے دوران مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ ان مراحل کو ہم 5 ادوار میں یا 5 جو ہے سٹیجز میں بیان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دہنی دور ہوتا ہے، پھر مبذری دور ہوتا ہے، پھر قبل جنسی دور، اخفاء کا دور اور جنسی دور جس میں شامل ہیں۔ ان سٹیجز کے اوپر اگر فرد جو سا ہے وہ نشوونما ہیلدی طریقے سے پاتا جائے تو وہ اگلی سٹیج کے اوپر داخل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی بھی سٹیج پہ فرد انجماد کا شکار ہو جائے تو وہ اگلی درجے پہ داخل نہیں ہو سکتا، اور اس طرح سے اس کی ہیلدی نشوونما جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ انجماد کیا ہے کہ فرد کا ان میں سے کسی سٹیج کے اوپر جو ہے فرد کی ضرورت سے زائد تسکین یا ضرورت سے کم تسکین جو کہ اوور سیٹسفیکشن یا انڈر سیٹسفیکشن کا باعث بنتی ہے، وہ فرد کی اس سٹیج پہ انجماد کا سبب بن جائے گی۔ یہ جو مراحل ہیں یہ پیدائش سے لے کر جوانی تک ان سے فرد گزرتا ہے، اور ان کے باعث جو ہے نفسیاتی اثرات فرد کی شخصیت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ شخصیت کی حرکتیت کے بارے میں فرائڈ کہتا تھا کہ فرد میں 2 طرح کی قوتیں پائی جاتی ہیں۔ جبلت زندگی کو وہ ایروس کا نام دیتا تھا، اور یہ وہ توانائی ہوتی ہے جو کہ تحفظ ذات مہیا کرتی ہے۔ شخصیت کی کا یہ تعمیری پہلو ہے، اور اس کا اظہار تمام پازیٹیو ایکٹیویٹیز سے ہوتا ہے، یعنی جتنی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں وہ جو ہے جبلت زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جس طرح سے خوشی، عقل، علم، اس طرح سے ہر پازیٹیو ایکٹیویٹی جو ہے، جبکہ جبلت زندگی جو ان سی ہے اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جس کو تھیناٹوس کا نام دیا جاتا ہے، یہ شخصیت کا تقریبی پہلو ہے، اور اس کا اظہار تمام منفی سرگرمیوں، غصہ، خوف، جارحیت، جنگ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر یہ جو دونوں جبلت زندگی اور جبلت موت ہیں یہ آپس میں برسر پیکار رہتی ہیں، کبھی جبلت زندگی غالب آ جاتی ہے تو کبھی جبلت موت غالب آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ان میں سے غالب آئے گی تو فرد میں پیدا ہونے والی توانائی جو ہے وہ شخصیت کی تشکیل اور جو ہے صحت مندانہ نشوونما کی ضامن بن جائے گی، اگر ان میں سے جبلت زندگی غالب آئے گی۔ اور اگر جو ہے جبلت موت غالب آ جائے گی تو یہ جو توانائی ہے یہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہو پائے گا، اور جو ہے کیا ہے کہ فرد جو ہے انزائٹی پرابلمز، فرسٹریشن کا شکار ہو جائے گا، اور وہ فرسٹریشن جو ہے وہ کئی طرح کے نفسیاتی امراض کا سبب بنے گی، اور ان نفسیاتی امراض کو ختم کرنے کے لیے ایگو جو ہے، جو کہ شخصیت کا جو ہے وہ کیا ہے ایڈمنسٹریٹر بھی کہلاتی ہے، ایگو کو شخصیت کا ایڈمنسٹریٹر بھی کہتے ہیں، اور یہ اصول حقیقت کے تحت چلتی ہے۔ یہ پھر اپنی دفاعی تدابیر اختیار کرتی ہے، اور فرد کو اس تشویش اور انزائٹی سے اور فرسٹریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو ہے تدابیر اختیار کرتی ہے۔ اور ان جو نفسیاتی عارضے ہیں ان کے علاج کے لیے جو ہے فرائڈ نے تحلیل نفسی متعارف کروایا، جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا، تو اس میں جو ہے سب سے پہلے آزاد تلازم آ جاتا ہے۔ آزاد تلازم تحلیل نفسی میں آزاد تلازم کیا ہے کہ فرد کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ فرد کے ذہن میں آ رہا ہے اس کو بولتا چلا جائے، اس کو روکے ٹوکے نہیں۔ جب فرد لاشعور اس طریقے سے آزادانہ بولتا ہے بغیر روک ٹوک کے، جو بھی کچھ اس کے ذہن میں آ رہا ہے وہ جتنے بھی مرضی، غصہ، بدتمیزی والی بات ہو، لیکن وہ بولتا چلا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لاشعوری محرکات کو بھی بول جاتا ہے، جس سے وہ ناشنا ہوتا ہے، اور جو اس کے مسئلے کی وجہ ہوتی ہیں۔ تحلیل نفسی کا جو ماہر ہے وہ اس کی گفتگو سے ان لاشعوری محرکات کا پتہ چلا کر ان کو سطح شعور پہ لے کے آتا ہے، اور جب فرد ان کو اون کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ خوابوں کا تجزیہ ہے، جس کو خواب جو ہیں ان کو رائل روڈ ٹو ریچ انکانشیس کہا جاتا ہے۔ خواب جو ہیں اس کے 2 حصے ہوتے ہیں فرائڈ کے مطابق، ایک ظاہری حصہ جو کہ فرد اٹھنے کے اوپر بیان کرتا ہے، اور دوسرا باطنی حصہ ہوتا ہے جس تک فرد جو ہے فرد کے خواب
کو سن کے تو جس تک رسائی حاصل کرنی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں باطنی حصہ. اب یہ ہے کہ فرد اپنا خواب بیان کرتا ہے تو تحلیل نفسی کی جو کی ہے اس کے اکارڈنگلی چیک کیا جاتا ہے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے فرد کے انکانشیس کا پتہ چلایا جاتا ہے، اس کی لاشعوری محرکات کا پتہ چلایا جاتا ہے، اور فرد کو جو تحلیل نفسی کا ماہر ہے اس کو اون کروانے میں مدد دیتا ہے. جب فرد اس کو قبول کر لیتا ہے تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یا پھر ایک طریقہ ہے زبان کی ہچکچاہٹ کا. اس میں فرائڈ کہتا ہے کہ جو زبان کی لرزش ہوتی ہے اور ہم جو ہے بولنا کچھ چاہتے ہیں اور بول کچھ جاتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، بلکہ فرد جو ان سے ہے وہ کچھ چھپانے کی فرد کا لاشعور کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہے سپلٹ آف ٹنگ کی مدد سے وہ چیز جو ہے وہ منہ سے نکل جاتی ہے، اور یا ریزسٹنس آف ٹنگ کی وجہ سے وہ منہ سے نکل جاتی ہے، اور تحلیل نفسی کا ماہر جو ہے اس ریزسٹنس کا پتہ چلاتا ہے، اس کو سطح شعور پہ لاتا ہے، اور پھر جو ہے جو کلائنٹ یا معمول ہوتا ہے اس سے اس چیز کو اون کروایا جاتا ہے. جب وہ اون کر لیتا ہے، اون کرنے کا کیا مطلب ہے کہ فرد اس بات کو قبول کر لے کہ واقعی یہ جو ہے ایسا ہے، تو پھر جو ہے جب اون کروا لیا جاتا ہے تو فرد جو ہے اس کا پرابلم سولو ہو جاتا ہے. ایک جو ہے مطلب تحلیل نفسی کے ذریعے سے لاشعوری محرکات کو شعور میں لانے کا طریقہ جو ہے وہ انتقالیت ہے. انتقالیت میں کیا ہے کہ جذبات جو ہیں وہ ایک فرد سے دوسرے فرد کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور اس ٹیکنیک میں جو ہیں وہ دو طرح کے جذبات ہوتے ہیں. ایک کو ہم مثبت جذبات کہتے ہیں. اگر دوران جو ہے تحلیل نفسی جو کلائنٹ ہے وہ اپنے سائیکو انالسٹ کی طرف پازیٹیو فیلنگز منتقل کرتا ہے تو اس کو جو ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا، منفی فیلنگز منتقل کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ دونوں ملی جلی مثبت بھی اور منفی فیلنگز بھی منتقل کرے گا، جس کو ایمبیولنٹ فیلنگز کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے جو تحلیل نفسی ہے اس کو روک دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہے کہ یہ چیز پھر ٹھیک نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو انتقالیت ہے اس کا تجزیہ کر کے تو پھر فرد کے لاشعوری محرکات کا پتہ چلایا جاتا ہے، اور پھر جو ہے ان کا جو ہے ان کے ذریعے سے پرابلم کو سولو کیا جاتا ہے. فرائڈ کے نظریے نے جدید نفسیات کی بنیاد استوار کی، اور اس کو جو ہے نفسیات میں فرسٹ جو تحلیل نفسی ہے اس کو فرسٹ فورس ان سائیکالوجی کہا جاتا ہے. یہ جو آج ماڈرن ایج میں ہم جو ہے نفسیات کو ایک علیحدہ مضمون کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں، اس میں فرائڈ کی بہت کاوشیں شامل ہیں، بہت زیادہ اس نے اس میں ایفرٹس کیے ہیں، لیکن اس کے نظریے کے اوپر بہت سی تنقید بھی ہوئی. اس کے جو کو ورکرز تھے وہ اس کی انتہا پسند نظریے کی وجہ سے کہ یہ جنس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے، بچپن کے تجربات پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس سے علیحدہ ہو گئے، اور انہوں نے نیو فرائڈین کے نام سے جو ہے اپنے نظریات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں. ان میں جو ہے ایڈلر، یونگ، کیرن ہارنی، سیلینمن اور ایرک فرام جو ہیں وہ شامل ہیں. جس چیز کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی اس میں فرائڈ کا یہ نظریہ ذہنی بیماروں کا تجزیہ کر کے ایک فرائڈ نے طریقہ علاج مرتب کیا اور اس کا اطلاق نارمل انسانوں پہ کیا، تو یہ جو ہے انسانیت پہ زیادتی کے مترادف قرار دیا گیا. دوسرا کہ تجزیہ جو ہے وہ بیماروں کا کار رہا ہے، اور جو اس ریسرچ سے کے ریزلٹس آ رہے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن یہ نارمل انسانوں پہ کر رہا ہے. تو یہ نظریہ جو ہے اس پہ اس بات کے اوپر بڑی تنقید ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ اس کا طریقہ علاج بڑا مہنگا اور ٹائم کنزیومنگ ہے، اور اس کو وسیع پیمانے پہ استعمال کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے،
کیونکہ یہ جو ہے یہ اس میں ایک دفعہ میں تحلیل نفسی ایک دفعہ کروانے سے کام نہیں بنتا. اس کے لیے سیشنز جو ہیں وہ مقرر کیے جاتے ہیں. ہر سیشن کی فیس ہوتی ہے اور اس میں جو ہے اور جب تک فرد خود والنٹیئر نہ ہو, خود تحلیل نفسی کے ماہر کے پاس آئے نہ اور اپنے مسئلے کو حل کروانا نہ چاہتا ہو, فرد کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور ایک دفعہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی کچھ عرصے بعد کیونکہ اسی ماحول میں فرد واپس چلا جاتا ہے تو وہ سائن سمٹمز دوبارہ بھی بعض اوقات ظاہر ہو جاتی ہیں. جینس اور بچپن کے تجربات یا ایکسپیرینسز پہ اس نے بہت زیادہ زور دی اور ماحولی قوتوں کو نظر انداز کیا. اس بات پہ بھی اس پہ فرائڈ پہ بہت تنقید ہوئی. فرائڈ نے انسان کے معقول کردار اور قوت ارادی اور شعوری کوششوں کے ذریعے سے مسائل حل کرنے کو نظر انداز کر کے انسان کو بے بس اور لاشعوری محرکات کا غلام بنا کر رکھ دیا. یہ کہہ کر بھی اس پہ تنقید کی گئی. ٹھیک ہے.